اردو میں حروف تہجی کی صحیح تعداد کتنی ہے؟ کتنی؟ 36، 37، 38، 47، 50، 51، 52، 53، 54، 55، 56، آخر کتنے؟ کتنی کتنے کتنے دوستو، جب ہم حروف تہجی کی بات کرتے ہیں، اس کی تعداد کی بات کرتے ہیں، یہاں پر اس کے متعلق ہمیں کافی شکوک و شبہات اور مختلف رائے نظر آتے ہیں، اور یہ مسئلہ جو ہے نا، ہمیشہ سے ہی ایک پیچیدہ اور ملک گیر مسئلہ رہا ہے، لیکن آخر میں مسئلہ تو مسئلہ ہے، مسئلے کا حل بھی ہونا چاہیے۔ آخر سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اردو میں حروف تہجی کی صحیح تعداد کتنی؟ دوستو، لسانیات و صوتیات کے ماہرین کے مطابق حروف تہجی کیا ہیں؟ آوازوں کی علامتیں ہیں، اور ان کا مقصد کسی زبان میں موجود آوازوں کو ظاہر کرنا ہے۔ آج ہم یہ حروف تہجی کی تعداد کا مسئلہ ہے، اس کو مختلف قواعد نویس، ماہر لغات اور ماہر لسانیات کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کریں گے اور جانیں گے کہ آخرکار حروف تہجی کی تعداد یعنی صحیح تعداد کتنی ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ پہلے دیکھیں گے انشاءاللہ خان انشاء، نام تو سنا ہی ہوگا نا۔ یہ وہ شخصیت ہے جس نے اردو کی پہلی قواعد کی کتاب ترتیب دی، جس کا نام ہے دریائے لطافت۔ آپ نے دریائے لطافت کے صفحہ نمبر 31 پر جب دیکھتے ہیں، وہاں پر انشاءاللہ خان انشاء نے حروف تہجی کی جو تعداد بتائی ہے وہ ہے 85۔ ارے باپ رے، یہ تو زیادہ ہو گیا ہے۔ اور جب ہم یہ 85 کیسے ہیں تو اس پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں، تو یہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ اس میں عربی کے 28 حروف، فارسی کے 4 اور ہندی کے ٹے ڈال ڈے کے ساتھ جو ہیں مزید 17 حروف ہیں جو نون کے ساتھ مل کر آواز پیدا کرتے ہیں، اور 17 حروف وہ ہیں جو ہائے حوض کے ساتھ مل کر آواز پیدا کرتے ہیں، اور 11 حروف وہ ہیں جو یائے کے ساتھ مخلوط بولے جاتے ہیں، اور 8 جو ہے اور نون کے ساتھ مل کر آواز دیتے ہیں۔ اسی قبیل کی بہت ساری باتیں جو ہیں آپ نے اپنی قواعد کی جو کتاب ہے دریائے لطافت میں بیان کی ہیں۔ ایک الگ بحث ہے، انشاءاللہ اس پر کوئی اور ویڈیو بنائیں گے، لیکن آپ اس کی مزید معلومات ان کی جو تصنیف ہے دریائے لطافت اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال ان سے معلوم ہوتا ہے کہ حروف تہجی کی جو تعداد ہے وہ 85 ہے۔ جو اب ہمارے دوسرے جو ماہر لغت ہیں پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی، تو آپ جو ہیں جو کتاب لکھی اردو زبان کی مختصر تاریخ کیفیہ، اس کے صفحہ نمبر 37 پر حروف تہجی کی تعداد 47 بتاتے ہیں۔ اب یہ 47 یہاں پر ہم دیکھیے تبدیلی ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ خان انشاء نے جو ہے 85 بتائی، اور آپ جو ہیں کیفی صاحب 47 بتا رہے ہیں، اور یہاں پر جب آپ نے جو ترتیب دکھائی ہے وہ آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے، جو الف بے سے شروع ہو کر مخلوط حروف یا ہائیہ حروفوں کے ساتھ جو ہے یہاں پر یہ آیت تک ختم ہوتی ہے۔ جب آپ ان حروف کو ذرا ویڈیو کو پاز کر کے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان حروف میں کچھ جو بنیادی حروف ہیں جن کو ہم پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں اس کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ جی ہاں، وہ ہیں ز، م، ن اور حمزہ۔ جیسے کہ ز دیکھتے ہیں، ز تو جو ہے ایک اردو کا ایک مستقل حرف بن گیا ہے جو صرف اور صرف فارسی کا حرف ہے، یہ عربی، ہندی یا دیگر زبانوں کا نہیں ہے۔ اور م اور نہ جو ہے یہاں پر کیا ہیں؟ یہ تو ہائیہ حروف ہیں۔ اور رہی بات حمزہ کی، حمزہ کے متعلق آپ لکھتے ہیں کہ وہ حرف ہی نہیں، اس کی حیثیت پہلے چاہے جو کچھ بھی ہو، مگر اب اعراب کی علامت سے
زیادہ نہیں۔ تو کیفی صاحب جو ہیں حمزہ کو صرف ایک علامت قرار دیتے ہیں لیکن حرف نہیں۔ لیکن جب ہم حمزہ کو دیکھتے ہیں، حمزہ کے متعلق جو سب سے مستند رائے ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے رشید حسن خان کی۔ آپ نے حمزہ کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے، جس میں ایک اہم بات آپ نے بتائی ہے جو ان کی تصنیف ہے عبارت کیسے لکھیں۔ اس کے صفحہ نمبر 90 پر آپ حمزہ کے متعلق لکھتے ہیں کیا؟ دیکھیے، حمزہ حرف بھی ہے اور علامت بھی۔ مثلا جلوائے یار میں اضافت کی علامت کے طور پر آیا ہے۔ اضافت جو اردو میں کاکی کی ہیں، یہ فارسی کی اضافت ہے، تو یہاں پر علامت کے طور پر آیا ہے۔ اور جاؤ، سائل، مسئلہ، بائبل، انشاءاللہ، علاؤالدین، ثناء اللہ میں یہ حرف کے طور پر آیا ہے۔ جب ہم ان کی بات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حمزہ جو ہے یہاں پر ایک علامت کے طور پر بھی ہمیں نظر آتا ہے، اور جاؤ، سائل، مسئلہ، ان حروف، ان الفاظ کو جب دیکھتے ہیں یہاں پر یہ اس کی شکل تو علامت کی ہے لیکن یہ کام جو ہے حرف کا انجام دے رہا ہے، اس لیے یہ بھی جو ہے یہاں پر رشید حسن خان نے اس کو بھی یہاں پر حرف قرار دیا ہے۔ اب آتے ہیں ہمارے ماہر بابائے اردو، جن کے خدمات کبھی اردو والے فراموش نہیں کر سکتے۔ تو بابائے اردو مولوی عبدالحق صاحب، جو ان کی مشہور قواعد کی کتاب ہے قواعد اردو، اس کے صفحہ نمبر 27 پر لکھتے ہیں کیا کہ حروف کی کل تعداد 50 ہے۔ کتنی ہے؟ 50۔ آپ نے جو ہے اردو کی جو تعداد بتائی ہے وہ 50 بتائی ہے۔ تو اسکرین پر آپ یہاں پر حروف کی تعداد دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے الف بے پے سے لے کر ہے اور یا تک جو ہے اس کی تعداد بتائی ہے۔ اور بابا اردو مولوی عبدالحق، آپ وہ پہلے لغت نویس ہیں جو انہوں نے یہاں پر ہائیہ آوازوں کو، جو دو چشمے ہے کے ساتھ مل کر یہاں پر آواز پیدا کرتے ہیں، تو ان کو یعنی بھے پے وغیرہ کو جو ہے باقاعدہ ایک الگ حرف مان کر اردو کے حروف تہجی کی تعداد اور ترتیب درست کی۔ لیکن آپ نے ہائیہ حروف کو بھی جو ہے حروف تہجی کی ترتیب میں جوڑ کر یہاں پر کل اس کی تعداد جو ہے 50 بتائی، جن میں ہائیہ حروف کی تعداد کیا ہے؟ 15 ہے۔ اور وہ آگے لکھتے ہیں کیا؟ اردو حروف تہجی کل ملا کر 50 ہیں، ان میں ہر قسم کی آواز کو ادا کرنے کی گنجائش ہے، اور اس خیال سے اردو ابجد کو دنیا کی بہت سی زبانوں پر ایک طرح کا تفوق حاصل ہے، مگر دنیا کی کوئی ابجد کامل نہیں ہے، ایک نہ ایک نقص ضرور رہ جاتا ہے، یا تو کل سادہ آوازوں کی ادا کرنے کے لیے کافی حروف نہیں ہوتے ہیں، یا ایک ہی آواز کے لیے کئی کئی حروف ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اردو زبان بھی اس سے خالی نہیں ہے۔ یہاں پر آخر میں ایک بات آپ رکھ دیتے ہیں کہ ہر زبان میں کچھ نقص ہیں اور اردو زبان بھی جو ہے اس سے خالی نہیں ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں ابو العز صدیقی صاحب۔ آپ جو ہیں اپنی جو کتاب ہے حصہ صرف جامعہ القواعد، صفحہ نمبر 207 پر حروف تہجی کی کل تعداد 48 بتاتے ہیں۔ دیکھیے پھر تعداد بدل گئی، کہیں 47 آ رہی ہے، کہیں کیا ہے 50 ہے، اب 48۔ یہاں پر آپ جب دیکھتے ہیں آپ نے الف بے سے شروع کر کے ہے اور اے تک کے حروف تہجی بیان کیے ہیں، لیکن جب ان حروف کو آپ ذرا پاؤز کر کے دیکھیں گے اس مجموعے کو، تو یہاں پر کچھ اہم حروف ہمیں نظر نہیں آتے۔ کون سے؟ وہ ہیں جی ہاں، لا، ما، نا اور حمزہ۔ ان کو یہ نیم فونی میں آواز کہتے ہیں، لیکن آج یہ بھی اردو حروف تہجی کا حصہ ہیں، چونکہ ان سے بھی
الفاظ بنتے ہیں یہ بھی الفاظ کے درمیان آتے ہیں، جیسے یہ بھی جو ہیں اپنی آواز دیتے ہیں، کولہو، کمہار، نہنا وغیرہ، یہاں پر ان کا بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ بھی حروف مانے گئے ہیں۔ اور حمزہ کو انہوں نے بھی، ابواللیث صدیقی صاحب نے بھی کیا ہے، حرف نہیں مانا ہے، بلکہ یہ بھی اس کو ایک علامت ہی قرار دیتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے، اور ایک ہمارے قواعد نویس ہیں جن کا نام ہے فتح محمد جالندھری۔ آپ کی جو تصنیف ہے مصباح القواعد، اس کے صفحہ نمبر 8 پر آپ نے حروف تہجی کی کل تعداد 51 بتائی ہے۔ اب یہاں پر ایک قریب کیا ہے نقطہ ہمارے سامنے نظر آتا ہے، جہاں پر ہمیں الف بے پے سے شروع ہو کر حمزہ یا تک جو ہے حروف دیکھنے کو ملتے ہیں، اور یہاں پر یہ پہلی مرتبہ آپ نے بتایا کہ یہ کون حروف ہیں جس میں آپ نے حمزہ کو بھی بطور حرف بتایا ہے، اور حمزہ کے ساتھ مل کر جو ہے یہاں پر حروف تہجی کی جو کل تعداد ہے فتح محمد جالندھر نے 51 بتائی ہے۔ اب دیکھیے دور جدید کے اور ایک ماہر قصیر اللسان محقق محترم شان اللہ خاکی صاحب، جو کئی جرائد میگزینز کے مدیر رہ چکے ہیں، انہوں نے ایک اہم لغت مرتب کی فرہنگ تلفظ، اس میں آپ نے حروف تہجی کی جو تعداد بتائی ہے وہ ہے 53۔ جی ہاں، 53 آپ نے یہاں پر اس کی تعداد بتائی، اور آپ نے جو ہے جو بابائے اردو نے جو منصوبہ بنایا تھا، اور انہوں نے حروف تہجی کے لیے جو ترتیب جو تعداد مرتب کی تھی اس پر اتفاق کرتے ہوئے یہاں پر شان الحق حقی صاحب نے بھی جو ہے ہائیہ حروف کو اس میں شامل کیا، اور اس طرح ہمارے سامنے حروف تہجی کی ایک تصویر، یعنی حروف تہجی کے مجموعے کی ایک تصویر نظر آتی ہے، جس میں ہمیں عربی حروف 28 ہیں جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، آپ پاز کر کے دیکھ لیں۔ فارسی کے 4 ہیں، پے، چے، زے، گاف، جبکہ اردو کی جو معکوسی آوازیں ہیں یعنی ہندی کے جو حروف ہیں یہاں پر 3 ہیں، ٹے، ڈال، اڑے، اور اردو کی جو ہائیہ آوازوں کو ظاہر کرنے والے حروف ہیں وہ ہیں 15، جو بھے، پھے، تھے سے شروع ہو کر لام، لا، ما، نا پر ختم ہوتے ہیں۔ اور آگے یہاں پر ایک اہم بات آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے الف ممدودہ یعنی الف مد آ اور حمزہ کو بھی حرف قرار دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بڑی یا کو بھی ایک الگ حرف حروف تہجی کا بتایا، اور ہمیں یہاں پر جو ہے یا مجہول یعنی بڑی اے کا الگ استعمال نظر آتا ہے۔ اس طرح جب حروف تہجی کی کل تعداد دیکھتے ہیں، جس میں شان اللہ خاکی صاحب نے جو بتایا کہ الف مد آ، حمزہ تو یہ تو بحث کا موضوع رہا، لیکن آپ نے الف مد آ کو بھی جو ہے یہاں پر ایک حرف قرار دیا، اور بڑی یا کا استعمال الگ قرار دیتے ہوئے کل حروف تہجی کی جو تعداد ہے وہ 53 بتائی۔ تو مسئلہ ختم؟ نہیں، رک جائیے، ابھی پکچر باقی ہے۔ جب آج کے دور کو دیکھتے ہیں ہم، آج کا دور جو کمپیوٹر اور موبائل کا دور ہے، مشینی کتابت کا دور ہے، یہاں پر ایک مسئلہ اور پیش آیا کہ نون گنا، اس کو استعمال کرنے کا مسئلہ پیش آنے لگا۔ تو یہاں پر مقتدرہ قومی زبان یعنی دور حاضر میں جو ادارہ فروغ قومی زبان کے نام سے مشہور ہے، اس ادارے نے ایک کمیٹی بنائی، ایک مجلس ترتیب دی، اور یہ طے کیا کہ نون گنا کو بھی ایک حرف کے طور پر تسلیم کیا جائے، تاکہ ایک معیاری کلیدی تختہ یعنی کی بورڈ، اسٹینڈرڈ کی بورڈ کی مدد سے جب ہم عالمی سطح پر اردو کو ان مشینی آلات میں استعمال کریں تو کوئی دشواری پیش نہ ہو۔ اور اس طرح یہاں پر
نون کا نون گننے کا اضافہ کرنا پڑا، اور اس اضافے سے حروف کی کل تعداد جو ہے 54 ہو گئی، اور اب اس کو مختلف ممالک میں سرکاری طور پر تسلیم بھی کیا گیا ہے۔ تو آخر میں ان تمام تخلیقی پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حروف تہجی کی جو صحیح تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ جی ہاں، 54 ہے، جہاں پر ہمیں الف مد آ بھی نظر آتا ہے، نون کے بعد نون گنا بھی نظر آتا ہے، حمزہ بھی، بڑی یا بھی ہے۔ تو اس طرح کل 54 حروف ہمیں حروف تہجی کے نظر آتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ مسئلہ نہیں رہا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میں تمام بالخصوص اساتذہ کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس ویڈیو کو تمام طلباء و طالبات میں شیئر کریں تاکہ ہر کوئی اس سے مستفید ہو سکے۔ اردو کی جو حروفی تعداد کا جو مسئلہ ہے، جو شش و پنج میں رہتے ہیں کہ آخر حروف کی تعداد کتنی ہے، وہ اس شش و پنج سے، اس مسئلے سے، اس پریشانی سے حل پا سکیں۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک اس ناچیز کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔